معاشرہ معاش سے نکلا ہے اور نام ہی معاشی رشتوں کا ہے، اور آئیڈیل معاشرہ وہ ہے جس میں معاشی تقسیم منصفانہ اور متوازن ہو، نہ کوئی بھوک کا شکار ہو نہ بد ہضمی کا۔ فرمایا جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت سے لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ ہے منصفانہ اور متوازن معاشرہ جس کی تلاش ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اقتصادی انصاف لاتعداد انسانی بیماریوں کا علاج ہے اور ان میں نفسیاتی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ اب ذرا ایک نظر آج کی دنیا پر، جسے آج کل گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، اور میں اسے عرصہ دراز سے گلوبل مارکیٹ لکھتا ہوں۔ دنیا کی ہر سرگرمی دراصل معاشی ایکٹیویٹی ہے، جہاں تک کہ والدین اور اولاد کے رشتے میں بھی غلبہ اقتصادی نوعیت کا ہی ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں بیٹوں کو بڑھاپے کا سہارا اور بیٹیوں کو پرایا دھن کہا جاتا ہے۔ ایک ماحول، ایک چھت تلے پروان چڑھنے والے بچے جوان ہو کر حصوں کے اصول کی خاطر عدالتوں تک جا پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف اولاد فرمانبردار بھی ہو تو اس کے خود کفیل ہو جانے پر ماں باپ ان کے تعلق میں تھوڑی بہت تبدیلی 100% فطری بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی معاش اور معاشیات کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ روز اول سے ہے جو بتدریج وسیع تر اور پیچیدہ ترین ہوتا چلا گیا، جس کی باٹم لائن جوں کی توں موجود ہے۔ آج کی ہر حکومت اقتصادی اور سائنسی ہے۔ ایجادات اور اقتصادیات کا آپس میں بھی اٹوٹ اور گہرا رشتہ ہے۔ دنیا ہمیشہ سے ہی قلت زر اور کثرت زر کے درمیان رسہ کشی کا نام تھی، ہے اور رہے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشمکش زیادہ پیچیدہ، سنگین اور شفاف ہوتی چلی جائے گی۔ برنارڈ شانے نے کہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افلاس ہے۔ زناکاری، قتل، غبن، ڈاکہ زنی، رشوت خوری، اسمگلنگ، چوری، نشہ، جوا، تمام تر گناہ غربت کے مقابلے میں مجسم نیکیاں ہیں۔ زندگی بہت مشکل اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا اطلاق افراد پر نہیں حکومتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اقتصادی طور پر مفلوج ملکوں کی خود مختاری کے سامنے سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں۔ اس مختصر سی لیکن انتہائی اہم تمہید کے بعد آتے ہیں پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تجارت کی طرف، جسے کچھ سادہ لوگ حکومت کا یو ٹرن قرار دے رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہی نہیں یا جاننا چاہتے ہی نہیں کہ یہ فیصلہ 100% درست اور زمینی حقائق کے عین مطابق ہے، جس پر حکومت داد کی مستحق ہے۔ بھارت سے چینی کاٹن کی درآمد ایک مثبت اور احسن فیصلہ ہے۔ یاد رہے، بھارت میں چینی 20% کے لگ بھگ سستی ہے۔ ممکن ہے یہ پاپولر فیصلہ نہ ہو اور کچھ لوگ اسے حکومت کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن میری دیانتدارانہ رائے کے مطابق یہ فیصلہ زمینی حقائق کے عین مطابق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بھارت میں چینی کاٹن کی لابیز بہت طاقتور اور مؤثر ہوں گی۔ اجازتوں کے دائروں میں وسعت کے بعد دیگر اشیاء کی لابیز بھی متحرک ہوں گی، تو نہ صرف پاک و ہند بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نیک شگون ہوگا۔ 100 سال تک آپس میں جنگیں لڑنے والے گوروں کو عقل آ گئی تو کیا اس خطے کے لوگ اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ صدیوں تک ساتھ رہنے کے باوجود اپنے تنازعات مکالمے سے طے کر کے ترقی پر فوکس نہ کر سکے؟ دونوں طرف غربت، جہالت، بے روزگاری عروج پر ہے، تو کیا ان کروڑہا بدقسمت انسانوں کے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہے؟ جدید دنیا کی کوئی جنگ ایسی نہیں جو میدان و آسمان سے نکل کر مذاکرات کی میز اور مکالمہ تک نہ آئی ہو، اور یوں بھی ماوطن نہیں حقیقتاً دنیا بارود کے ڈیر پر بیٹھی ہے۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ماورائی کسی بھی بارے میں نہیں۔ اس لیے اس طرح کے فیصلوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کتنی امکانہ بات ہے کہ واگا بیڈر کے ساتھ پیدا ہونے والی اشیاء وہاں سے ممبئی جائیں، ممبئی سے یو اے ای پہنچیں، تو قیمت میں اس خاطر خواہ اضافے کے بعد ہم انہیں یو اے ای سے امپورٹ کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ تجارت بابرکت ثابت ہو اور اس خطے کا عام آدمی بھی سکھ کا سانس لے کر مین سٹریم میں آ کر اپنی وہ صلاحیتیں منوا سکے جو غربت کے بوجھ تلے سسک رہی ہیں۔